بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ انفعهم. محترم ناظرین، آج کے دور میں بہت سے فائدے جو لوگوں کی ذات میں ہوتے ہیں لیکن لوگ اسے دوسروں تک پہنچانے سے ہچکچاتے ہیں یا ان کی طبیعت ان فوائد کو دوسروں تک پہنچانے سے روک دیتی ہے. ہماری شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی. ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے یہاں جو فائدے ہیں، جو بھلائی آپ مسلمانوں کو پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ ادنا ہو یا کوئی بڑا فائدہ ہو، علمی ہو، مادی ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، آپ وہ فائدہ لوگوں تک پہنچائیں. میں نے صحیح الجامع الصغیر کی ایک روایت، جس کو کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، کہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا شخص ہے وہی اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب بھی ہے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذات کا جو فائدہ ہے، ہمارے اندر جو خوبی ہے جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ کیسے ہم دوسروں تک پہنچائیں. بلکہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی برتری، کسی فضیلت سے نوازا ہے تو اس کو اپنی ذات تک سمیٹ کر کے رکھ لیں. افسوس اس بات کا ہے کہ آج کی مادی دنیا نے ہمیں آخرت کی فکر اور النصح لکل مسلم یا الدین النصیحہ کے ایک بہت جامع مفہوم سے دور کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ فائدہ دوسروں تک پہنچایا تو یہ خیر عام ہو جائے گا، لوگوں پر ہمارا کوئی امتیاز، ہماری کوئی خصوصیت باقی نہیں رہے گی. علم کا چھپانا یا مسلمانوں سے ان کے مفاد کو، ان کے فائدے کو چھپانا، یہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ماموں تھے جو بچھو کے ڈنک مارنے کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جھاڑ پھونک سے منع کر دیا تھا تو یہ پورے حسن ادب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے جھاڑ پھونک سے منع کر دیا ہے اور میں بچھو کے ڈنک وغیرہ مارنے سے لوگوں کا علاج کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع ان ينفع اخاہ فلیفعل. جو اپنے بھائی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اسے ایسا کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ہیں جس پر ہر مسلمان کو نظر رکھنی چاہیے. اور غور کی بات یہ ہے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک فتویٰ صادر ہوتا ہے کہ اگر برائی کی جڑ کاٹنے کے لیے انسان کو صرف اس کی اصلاح کے لیے تھوڑی سی برائی کا ارتکاب کرنا پڑے تو اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ سعید بن مسیب کا فتویٰ ہے. مسلم اگر واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ضرور کوشش کرے گا، اور جو شخص اپنے نفس میں اس کے بارے میں تنگی، کھچاؤ یا بخالت پاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا جائزہ لے اور وہ دیکھے کہ اگر ہم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر کا جذبہ کیوں نہیں رکھ پاتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح جس کا بعض حصے کو قوت دیتا ہے. اگر ہم یہ مدد روک لیں، دوسروں کی خیر خواہی چھوڑ دیں، جو
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فائدے کی باتیں سکھلائی ہیں، اس کو لوگوں تک عام کرنا چھوڑ دیں تو یہ خیرخواہی بچی کہاں؟ ہم اپنی ذات تک سمٹ کر کے رہ گئے، دوسرے مادی لوگوں کی طرح ان کی روش پر چلنے لگے۔ ہمارے اس دین نے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے کاموں کو کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں جس میں دوسروں کا فائدہ ہو اور اس سے ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ صرف میری ذات تک رہنا چاہیے اور اس کی تمام تر بھلائیاں سمیٹنے کا، اس کے تمام تر فائدے لینے کا اکیلا حقدار میں ہوں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ یہ مسلمانوں کی اور ایک مومن کی سوچ نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وجہ سے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت شدید الفاظ میں ڈانٹ لگائی تھی جب انہوں نے ضحاک ابن خلیفہ کو اپنے زمین سے نالی لے جانے سے منع کر دیا تھا اب ان کے باغ کو سینچنے کے لیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے بھائی کو تم ایک منفعت سے کیوں روکتے ہو جبکہ خود اس منفعت کے پہلے مستفید، اس فائدے کا سب سے پہلا فائدہ تمہیں ہوگا۔ اگر وہ نالی تمہاری زمین سے گزارتے ہیں، تم اپنا کھیت بھی سیراب کرو گے اور تمہاری زمین کو اس نالی کے گزرنے کی وجہ سے نمی ملے گی جو تمہاری زمین کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اتنے تنگ نفس اور تنگ ضمیر کیوں بنتے ہو کہ اپنے بھائی کو اس منفعت سے روکتے ہو؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شدید الفاظ میں کہا تھا کہ وہ ضحاک ابن خلیفہ تمہاری زمین سے نالی ضرور گزاریں گے، چاہے ان کو نالی تمہارے پیٹ پر سے گزار کر کے کیوں نہ لے جانی پڑے، یعنی اس کے بدلے میں چاہے ان کو تم سے لڑنا جھگڑنا پڑے تب بھی وہ ایسا کریں گے۔ موطا امام مالک کی یہ روایت ہے اور امام مالک نے اس کو کتاب الاغذیہ کے اندر روایت کیا ہے۔ محتاجین کی مدد، ان کی خیرخواہی، ان کے فائدے کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت سے ثابت ہے۔ آپ اپنے چچا کو بار بار یہ تاکید کر رہے تھے کہ یا عم یا عباس صلی اللہ العافیہ، اے میرے چچا، اے عباس، اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ بعض روایت میں فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، عافیت جیسی کوئی چیز نہیں۔ اگر ایک انسان کو جسمانی، ذہنی اور تمام طرح کی عافیت اور صحت مندی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات سکھلا دیجئے جو مجھے فائدہ دے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری نیکیوں میں اضافہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت معمولی سا عمل سکھلایا تھا، اور اگر ہم اور آپ اس عمل کی حقیقت میں غور کریں تو اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ انظر ما یؤذی الناس فاعزله عن طریقہ، راستے پر نظر کرو، راستے میں لوگوں کو تکلیف دینے والی جو چیزیں ملے انہیں راستے سے ہٹا دو۔ یہ وہ نیکی ہے جس کا فائدہ اللہ تمہیں پہنچائے گا۔ اس عمل سے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں جو تبدیلی آنی ہے، سب سے پہلے وہ یہ کہ ان کے اندر ایک تواضع پیدا ہوگا، اور اسلام کی دعوت دینے والے کے اندر، بلکہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ یہ نعمت اسلام کی جو اسے ملی ہے، اس نعمت کی قدردانی کا احساس ہر ایک کو دلاتا رہے وہ جس سے وہ ملاقات کرے، اس کو بتلائے کہ یہ اسلام، یہ ایمان، یہ جو ہمیں ملا ہے، جس کو ہم پشت در پشت بطور دین اپناتے آئے ہیں، اس کی کتنی اہمیت اور یہ کتنا بلند مقام اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے
کہ آج کے زمانے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کتنے عالم ہیں جو اپنے ساتھ کے لوگوں کو اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، کتنے مجود اور قاری اور حافظ ہیں جو لوگوں کا ساتھ تو اختیار کرتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، لیکن ان کی صحبت سے اس عام انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر ہم غیر قوموں کو دیکھیں گے تو وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے مذہب کی خوبی ہم سے کسی نہ کسی طرح بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ایک طرح کے تذبذب، احساس کمتری اور جس چیز میں حیا نہیں ہے اس میں حیا کرنے کے شکار ہیں۔ دین کے معاملے میں حیا نہیں کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہو، دین کے مسائل پوچھنے ہو، دین کو لوگوں کو بتلانا ہو، منکر سے روکنا ہو، بھلائی کا حکم دینا ہو، ان باتوں میں کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہیں پر آ کر کے ہم شرم کرنے لگتے ہیں۔ دین کو لوگوں تک پہنچانا، منفعت کو لوگوں تک عام کرنا، اپنی ذات کے فائدے کو اپنی ذات تک سمیٹ کر کے نہ رکھنا بلکہ اس فائدے کو لوگوں کے درمیان عام کرنا، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا۔ جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے، لوگ آپ کے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے موجود رہیں گے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی نصرت و حمایت کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا، اس کی نصرت و مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ سارے فوائد ہیں جو آج کی اس مادیت نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ ہمیں ان فوائد پر نظر رکھنی چاہیے، ایجابی اور پازیٹو جس کو کہتے ہیں وہ بننا چاہیے، نیگیٹو اور منفی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں بننا چاہیے۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اپنی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو فائدہ پہنچانے کی نیت رکھیں، اور اپنی ذات کے نقصان سے لوگوں کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو آپ اپنی ذات سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دین کی ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر ایک کو اس پر کاربند کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔